ریاست کے حقوق ہیں بہت زیادہ جو کہ ہم لوگوں کے اوپر بہت واجب ہیں. تو یہ ایک سوال ہمیں بہت باہر سے سننے کو ملتا ہے، جو بھی ہماری حضرت کی جو بھی پوسٹیں ہوتی ہیں یا حضرت کی طرف سے کوئی چیز جاتی ہے تو لوگ یا اکثر نوجوان بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ریاست کے اتنے حقوق ہیں، لیکن اگر وہ لوگ جو کہ اس وقت ریاست ان کے کنٹرول کے اندر ہے، اگر وہ کوئی ایسی غلط پالیسیاں بناتے ہیں یا ان کا طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے ریاست کا وجود بھی خطرے میں آ سکتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، یا نوجوان جو ہے وہ کیا کریں؟ کیا وہ پھر بھی اس اطاعت کو جاری رکھیں کہ جس کی وجہ سے وہ ملک جو خطرے میں جا رہا ہے یا ملک کے اندر جو انارکی پھیل رہی ہے یا اس کو ہر لحاظ سے وہ تباہی کی طرف وہ جا رہا ہے، تو اس صورت میں پھر ان کے اوپر کیا ایسے حقوق لاگو ہوں گے یا ان کے اوپر کیا طریقہ کار اختیار ہوگا؟ تو یہ سوال حضرت اکثر لوگ پوچھتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ جیسے وہ غلط اقدامات کر رہے ہیں ہم بھی غلط اقدامات کر لیں، تو جو کام 10 دن میں ہوگا 5 دن میں خراب ہو جائے. دو طرفہ سفر ہو گیا نا. اگر آپ یہاں سے حیدرآباد جاتے ہیں اور 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے چلے میں یہاں سے چلتا ہوں، تو 1 گھنٹے میں ملاقات ہو جائے گی. اگر حکومت یا جو ادارے ہیں اگر ان کے اقدامات اور پالیسیاں غلط ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط اقدامات شروع کرتے ہیں. بلکہ وہ جو حدیث میں نے سنائی صحیح بخاری کی، اس میں اگر تمہاری حق تلفی ہو جائے تو بھی ریاست کی وفاداری ضروری ہو. آئین بھی ہمارا یہی کہتا ہے، عقل بھی ہماری یہی کہتی ہے کہ ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیں. اگر کوئی ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، آپ اس کے اصلاح میں ایک اور حرام کرتے ہیں، بلکہ 2-3 حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو یہی تو ایشو ہے اس وقت میں. جو حکومتیں ہیں، جو افواج ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر ان کی پالیسیاں غلط ہیں، پہلے تو یہ بات ایک مستقل وہ ہے کہ پالیسیاں غلط بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت میں جو ان کی پالیسیاں ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ آپ 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، اور سنی باتوں میں آپ کے ہاں کوئی تھنک ٹینک ہو، کوئی ریسرچ ہو جس سے صحیح پتہ چلے. تو اگر ایسا ہو پھر تو آپ کے پاس ایک حق ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس میں بات کریں. تو پہلی بات یہ کہ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں بات کرنے کے لیے جو صلاحیت، جو معلومات، جو تحقیق، ریسرچ چاہیے وہ ہے یہاں. ہمارے ہاں تو یہی ریسرچ ہے کہ فلاں نے ایک کلپ بھیج دیا ہے، اس میں یہ فیس بک پہ یہ پوسٹ آ گئی ہے اور اس کو لگا رہے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. ابھی میں نے اپنے گروپ میں، مسئولین کے گروپ میں شیئر کی ہے، ایک نوجوان نے اپنا جو موٹر سائیکل تھا اس کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کر دیے بالکل، اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی. اس نے کہا کہ میں کئی دن سے کوشش کر رہا تھا تو میری ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل نہیں ہو رہی تھی، تو میں بہت پریشان ہوا. اب جیسے میں نے اس کو وائرل کیا ہے تو پتہ نہیں کتنے وہ اتنا سادہ اور ان پڑھ لڑکا ہے، گاؤں دیہات کا میرے خیال، کہتے ہیں اب 2 ملین لوگ آ گئے. 2 ملین، وہ ملین کو بھی نہیں بیچارہ پڑھ سکتا ہے. تو ہر آدمی جو ہے نا وہ اینکر بھی بن گیا ہے، وہ سفیر بھی بن گیا ہے، وہ صحافی بھی بن گیا ہے، وہ تجزیہ کار بھی بن گیا ہے، وہ سب کچھ بن گیا ہے. تو ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. مطلب ہمارے ہاں کتنا زیادہ اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بوڑھے چھوٹے بچے، عورتیں، نوجوان، خواتین، سب ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے پاس کوئی کام ہی نہیں، اسی کام میں لگے ہوئے. اور یہ جو ہم آزادی کی بات کرتے ہیں کہ آزادی، اور ہم آئین کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو آئین میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ کہاں تک ہے. اس میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلام کی شان و شوکت کو نقصان پہنچتا ہے، یا سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچتا ہے، یا ملک کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ بھی خلاف قانون ہے. اس میں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں آپ بول سکتے ہیں. 6 شرطیں ہیں اس میں آزادی اظہار کی. اور کیا امریکہ اور یورپ سے آپ کے یہاں زیادہ قانونی آزادی ہے؟ ابھی اسی سال میں کتنے لوگوں کو یورپ سے انہوں نے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا وہاں سے، اسی فیس بک کی وجہ سے کہ آپ نے غلط استعمال کیا ان کے قانون کے خلاف. ابھی اٹلی میں چند روز پہلے اٹلی سے ایک نوجوان کو انہوں نے وہاں سے بھیجا ہے پاکستانی کو، انہوں نے غلطی سے ایسی چیز کو انہوں نے چھیڑ لیا تھا جو وہاں کے قانون میں وہ غلط تھی. تو فوری طور پہ پولیس آ گئی، اس کو پکڑ کے لے گئے، 2 مہینے جیل میں رہا. اور پھر عدالت میں جب کیس چلا تو پولیس نے کہا کہ اگرچہ اس کو پتہ نہیں تھا لیکن قانون کی خلاف ورزی تو کی ہے، چنانچہ اس کو وہاں انہوں نے جرمانہ کرنے کے بجائے ڈیپورٹ کر دیا وہاں سے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 20 سال امریکن افغانستان میں رہے اور 10,000 سے زیادہ ان کے لوگ یہاں قتل ہوئے،
اور سب کی ان کی لاشیں، ان کے مردوں کی لاشیں وہ امریکہ گئیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک لاش کو انہوں نے، ان کے میڈیا نے دکھایا کہ کسی ایک لاش کو. تو یہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور جو اغوا کنندگان ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اتنی عقل تو کم از کم ہمیں ہونی چاہیے. وہ صرف زبان دیکھ کر کے پشتو بول رہا ہے، بلوچی بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس کو گولی مار رہے ہیں اور ہم انہی کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آئین کی آزادی ہے تو اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سے آزاد ہو جائیں. تو مولانا نعیم شاہد صاحب، آپ کے سوال کے پر جواب ہو گیا یا اور کچھ باقی؟ اس میں دیکھیں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت یا ادارے غلط کام کر رہے ہیں اس پہ آپ بات کریں، اس کو کھلا نہ دیں، ان کو بات کریں، اور بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں ہمارا کوئی احتساب کر رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ. لیکن اگر اس طریقے سے بات کریں کہ آپ خود ظالم بن جائیں اور الٹا اسی وجہ سے آپ پر ایک چھاپا ماریں، پکڑیں آپ کو، یہ کون سی عقل کی بات ہو؟ تو آپ ان پہ تنقید بھی کریں لیکن مثبت تنقید ہو، ان کو شرم دلائیں، ان کو حیا دلائیں، ان کو بات کریں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا لب و لہجہ وہ ہے جو انڈین کا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور آپ رات دن اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو جہاد سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو اپنی دین کے ساتھ بھی دشمنی ہے، اپنے گھر کے ساتھ بھی دشمنی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.